الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست خطاب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ قرآن پاک کے اندر 88 مرتبہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب فرمایا۔ بنی اسرائیل کو 1 مرتبہ براہ راست خطاب کیا گیا، اس پر ان کے اندر اتنا فخر پیدا ہوا کہ وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جبکہ امت محمدیہ کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ملک کا صدر ہو اور وہ انتہائی نچلے درجے کے کسی ملازم کو براہ راست خطاب کرے اور اس سے کوئی بات کرے تو اس کے لیے یہ کتنی عزت افزائی کی بات ہوگی۔ تو یہاں تو اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ جو شہنشاہ حقیقی ہیں، مالک الملک ہیں، خلاق اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے جب قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ پر پہنچے تو ذرا چکنے ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں کہ اب مالک حقیقی مجھ سے براہ راست کچھ خطاب فرمانے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، متوجہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سنایا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ کیا مطلب؟ کہ روزے کی حالت میں تم کھا پی نہیں سکتے، میاں بیوی والے تعلقات نہیں رکھ سکتے، تمہیں پورا دن ایک خاص کیفیت کے ساتھ پرہیز کی حالت میں گزارنا ہے۔ اب یہ خطاب سن کر ممکن ہے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا کہ ہمارے مالک حقیقی ہم سے خفا ہو گئے، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک ہمیں کھانے پینے سے روک دیا، جماع سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ساتھ ہی فرما دیا، تسلی دی اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے یہ پہلی مرتبہ تم پر فرض نہیں کیے جا رہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئی ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا۔ اور پھر آگے روزوں کا آبجیکٹو بتا دیا، مقصد بھی بتا دیا کہ یہ روزے تمہارے فائدے کے لیے فرض کیے گئے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ ہمارے ریسورسز میں کوئی کمی ہو گئی تھی یا کوئی راشن بندی کا معاملہ تھا کہ رزق کی تقسیم کے اندر راشن بندی کا خیال رکھنا تھا، نہیں، ہمارے خزانے لامحدود ہیں، لیکن ان روزوں کو فرض کرنے کا فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو پانے کے لیے انسان کو ولایت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ستھرا کرنا پڑتا ہے،
کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس قربانی کے راستے کا یہ ایک پہلا قدم ہے کہ تم روزہ رکھو گے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پاک کریں گے، تمہیں تقوی کی صفت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے دوست ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ اولیاء متقیوں کے ہی دوست ہوتے ہیں، اللہ کے دوست متقی لوگ ہوتے ہیں، متقیوں کے علاوہ کوئی اللہ کا دوست بن نہیں سکتا۔ تو اس خطاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور ایمان والوں کو بھی تسلی ہو گئی کہ بھی ہمارے مالک ہم سے خفا نہیں، ہم سے ناراض نہیں، بلکہ یہ عبادت کا ایک تسلسل ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اسی کی ہمیں بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پالیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ چنانچہ اس میں ہمیں ایک اسلوب بھی بتا دیا گیا، ایک سبق بھی سکھا دیا گیا کہ کئی مرتبہ ہم بھی اپنے ماتحتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو ان سے مخاطب ہوتے وقت ہمیں بھی قرآن پاک کے اسی اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے کہ ایسے الفاظ سے ان کو خطاب کریں کہ جس سے ان کے اندر اپنائیت کا احساس پیدا ہو، قربت کا احساس پیدا ہو۔ بیٹا ہے تو اسے میرے بیٹے کہہ کر بات کریں، بھائی ہے تو بھائی کہہ کر بات کریں، ایسے الفاظ کو استعمال کریں کہ جس سے قربت کا احساس ہو، دل مانوس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے حکموں کو ماننے والوں، اے ایمان والوں۔ تو یہ ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ ہم بھی جب کسی کو کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی کام ذمہ لگانا چاہیں، تو ہم سب سے پہلا کام یہ کیا کریں کہ اچھے الفاظ کے ساتھ بلائیں۔ جب اچھے الفاظ کے ساتھ بلائیں گے تو دل کے اندر ایک قربت کا احساس پیدا ہوگا، اور ماننے والا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کوئی کام ذمہ لگایا جائے تو اس کام کی حکمت بھی بتا دی جائے، اس کام میں فائدہ کیا ہے، اس کے نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا۔ جب انسان کو کوئی بات سمجھا دی جائے، کسی چیز کا فائدہ بتا دیا جائے اور اس کے نہ ہونے کا نقصان بتا دیا جائے، تو کرنے والے میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں اس کام کو کرنا ضروری ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت کے اندر اپنے ماتحتوں سے مخاطب ہونے کا اسلوب بتا دیا۔ بیوی سے کوئی کام کہنا ہے، بیٹے سے کوئی کام کہنا ہے، آفس کے اندر آپ نے اپنے ماتحت سے کوئی کام کہنا ہے، اپنی دکان پر اپنے ملازم کے ذمے کو کام لگانا ہے، جس حیثیت میں بھی آپ ہیں، اگر آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ اچھے انداز سے آپ اس کو مخاطب کریں، آپ کا طرز تخاطب اچھا ہو، اور دوسرا اس کام کی حکمت بتا دیں، اس کی علت بتا دیں، اس کے فائدے بتا دیں، تاکہ سمجھنے والے کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ بھئی یہ کام کرنے والا ہے، اور اس کام کا فائدہ بتا دیں، آبجیکٹو بتا دیں۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں رمضان کے روزوں کے بارے میں حکم بتا دیا کہ اللہ نے یہ روزے فرض کیے تاکہ تم نئے سرے سے اللہ تعالیٰ سے تجدید عہد کر سکو۔ رمضان میں انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے یا تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنتا ہے، تو مومنین کے لیے رمضان کا مہینہ اینول ورک شاپ کی مانند ہے۔ جیسے آج کے سائنٹیفک دور میں لوگ اپنی پروفیشنل نالج کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سیمینارز، کوئی ورک شاپس ان کا انعقاد کرتے ہیں، کہیں اینول ورک شاپ ہوتی ہے، کہیں جو ہے نا سالانہ کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ جی اب دوبارہ سے ہم اپنے آپ کو ریفریش کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کی ایمان کی تجدید کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے اینول ورک شاپ کی مانند ہے، تاکہ تم نئے سرے سے قرآن پاک کو نئے سرے سے پڑھو اور اس کے اندر غور و فکر کرو اور اس کی تعلیمات کو تم سمجھ کر پھر سے ان کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تازہ دم ہو جاؤ۔ چنانچہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
اس قرآن عظیم الشان کو نازل کیا۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، تو رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے سب ماہ رمضان میں نازل ہوئے۔ چنانچہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیفے 3 رمضان المبارک کو دیے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ 6 رمضان المبارک کو عطا کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 رمضان کو دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 رمضان کو ملی، اور قرآن مجید کا نزول 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اس کے اگر باقی فضائل کو ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ ایک فضیلت ہی بہت بڑی ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں قرآن اور رمضان میں کیا مناسبت ہے۔ ایک مناسبت تو یہ کہ جب تک انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اترتی رہتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس محفل میں قرآن پڑھا جائے، جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ تم توجہ کے ساتھ اس کو سنو اور خاموش رہو۔ کیوں خاموش رہو؟ یہ ادب بتایا گیا کہ توجہ کے ساتھ سننا اور قرآن کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا یہ قرآن کے آداب میں سے ہے۔ اس ادب کا کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتوں کی برسات برسے گی اور تمہارا دل منور ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ مگر اس بارش کا فائدہ تبھی ہوگا کہ دل کا برتن سیدھا رہے۔ دل کا برتن سیدھا ہوگا تو پانی اندر جائے گا، رحمت اندر جائے گی۔ اور اگر بارش موسلا دھار برس رہی ہو اور برتن اوندا پڑا ہوا ہو تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جایا کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ قرآن کے آداب کا خیال رکھتا ہے، اس کی تلاوت کے آداب کا خیال رکھتا ہے، ادب سے پڑھتا ہے، ادب سے سنتا ہے، ادب سے قرآن پاک کو سمجھتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے قرآن کے پڑھتے اور سنتے ہوئے اللہ کی رحمت برستی ہے، جب روزے دار افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطار تک اس پر اپنی رحمت نازل کرتے رہتے۔ تو رمضان یہ بھی نزول رحمت کا مہینہ اور قرآن جو ہے یہ بھی سبب نزول رحمت ہے۔ تو ان دونوں کے اندر یہ مناسبت ہے کہ قرآن سے بھی رحمت ملتی ہے اور رمضان سے بھی رحمت ملتی ہے۔ پھر دوسری مناسبت یہ کہ رمضان بھی قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کرے گا اور قرآن بھی بندے کے لیے شفاعت کرے گا۔ چنانچہ روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ قرآن اور رمضان دونوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ چنانچہ ان دونوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور تیسری مناسبت یہ کہ تلاوت قرآن سے بھی انسان کو تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، ایک طرح سے ذات باری سے مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محض کتابی صورت میں نازل نہیں کیا بلکہ یہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا، اللہ نے اس کو پڑھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب ہم قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعین ہی یہ وہی الفاظ ہیں جن کو اللہ نے بھی پڑھا ہے،
اللہ نے بھی اس کا کلام کیا ہے، تو ہم بھی وہی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری زبان، اب ہماری زبانوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ زبان اسی کلام کا تکلم کر رہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ تم قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ سے خارج ہوا ہے، اللہ سے صادر ہوا ہے. تو قرآن سے اس میں کیا مناسبت ہے کہ قرآن کی تلاوت سے تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ سے ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے، اور روزے میں شان صمدیت کی بنا پر انسان کو تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے. اللہ صمد ہیں، صمد کہتے بے نیاز کو. اللہ کو نہ کھانے پینے کی کوئی ضرورت، نہ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت، نہ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے بے نیاز. اللہ خالق اور مالک ہیں، پروردگار عالم ہیں، اللہ کو کسی کی بھی محتاجگی نہیں، ہر چیز سے بے نیاز. اب جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو بہرحال چاہے تھوڑے وقت ہی کے لیے صحیح، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کھانے پر قدرت ہونے کے باوجود نہیں کھاتا، کھانا موجود ہے مگر اس کا روزہ ہے وہ کھا نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کی شان صمدیت کے ساتھ اس کو تشبہ حاصل ہو جاتا ہے. تو تلاوت قرآن سے بھی تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، اور روزے سے بھی انسان کو تشبہ بالحق نصیب ہو جاتا ہے. تو دیکھیں قرآن اور رمضان کے اندر کتنی مناسبت. پھر چوتھی مناسبت یہ کہ کلام ربانی کے ذریعے قاری کو رب کریم کے ساتھ ایک خاص قسم کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور روزے کے ذریعے بھی بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے بندے کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا. یعنی اتنا قرب تو ملا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ اس کے روزے کو آن کر رہے ہیں کہ میرے بندے کا یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی قربت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کو اپنے لیے خاص کیا اور خود اس پر انعام دینے کا وعدہ کیا. تو قرآن سے بھی قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور روزے سے بھی انسان کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے. تو یاد رکھیں یہ قرآن کی تلاوت ایک خاص عطیہ ہے انسانوں کے لیے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے تھے، چونکہ ان کو کلام الہی پہنچانا تھا. باقی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، البتہ سن سکتے ہیں. اس لیے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب بھی کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کو سننے کے لیے بڑی تعداد میں فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں، اور ان کو اتنی محبت ہوتی ہے پڑھنے والے سے کہ وہ اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وفور شوق کے اندر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیتے ہیں کہ ہم ان لبوں کا بوسہ کیوں نہ لیں جن لبوں سے اللہ کا کلام ادا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اندازہ لگائیں ہمیں کتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی جو فرشتوں کو بھی نہیں ملی. اسی لیے تو کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. لوگ نور اور بشر کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ بشر کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا فرشتے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک وہ نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. مگر اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، اسے تو اپنا خلیفہ بنایا. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی یہ نعمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ذریعے انسان کو نصیب فرمائی. فرشتے قرآن کی تلاوت کو سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. اور قرآن مجید یہ فقط کلام الہی نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے نسخہ شفا ہے. جیسے بیماری انسان کے جسم میں ہو تو دوا کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے واعظ و نصیحت ہے
اور تمہارے سینے کے اندر جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینوں میں کتنے امراض چھپے ہیں۔ حسد ہمارے اندر ہے، تکبر ہمارے اندر ہے، کینہ ہمارے اندر ہے، بغض ہمارے اندر ہے، شہوت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، غضب ہمارے اندر ہے، اتنی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج قرآن ہے۔ یہ قرآن وہ نسخہ شفا ہے جو دلوں کے امراض کو، دلوں کے روگ کو دور کر دیتا ہے۔ اب جسم کی بیماری کے لیے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں، فوراً دوا کھاتے ہیں، فوراً ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، لیکن یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں، جو باطن کے روگ ہم نے پالے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ قرآن نسخہ شفا ہے، اور خود قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی شفا اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نسخہ شفا بنایا، انسان کے سینے کے امراض اور اس کے سینے کے اندر جو بھی قدورتے ہیں، جو بھی میل اور گندگی ہے، یہ قرآن پاک ان کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے صابن کپڑے کو پاک صاف کر دیتا ہے اور اس کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح یہ قرآن یہ سینے کے میل کچیل کو پاک صاف کر دیتا ہے، انسان کو مزکہ بنا دیتا ہے۔ پھر قرآن کریم اس کا اثر بھی انسان کے دل پر پڑتا ہے اور دل کی میل دور ہوتی ہے، اور اہل اللہ کی صحبت، اس سے بھی انسان کے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، دل کی بیماریاں انہی سے ختم ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ایک ذکر اور دوسرے صحبت الاخیار، یعنی نیکوں کی صحبت، اور قرآن یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی محافظت کرنے والے بھی ہم ہی۔ تو قرآن یعنی ذکر سے بھی دل کا میل دور ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے بھی انسان کے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کو نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر پڑھا اور سمجھا جائے تو پھر انسان جو ہے اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ دوا جو ہے دو آتشہ ہو جاتی ہے، اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے۔ جیسے دو دوائیں ملانے سے اس کا فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان قرآن پڑھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر پڑھے، اللہ والوں سے قرآن سنیں، علماء سے سنیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر قرآن کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء، کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کو لازم جانو اور اہل حکمت کی حکمت بھری باتوں کو ضرور سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی حکمت کے نور سے دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں بنجر زمین ہوتی ہے، اس پر بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کی باتوں سے اور ان کی باتوں سے جو حکمت پھوٹتی ہے اس حکمت کے نور سے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ فرمایا کرتے تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک واعظ فرمایا، تو ان صحابی نے اس واعظ کی منظر کشی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا واعظ فرمایا، اتنا پرتاثیر واعظ تھا کہ یوں سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے دلوں کو گدگدا دیا، دل تڑپ اٹھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ چنانچہ مجلس وعظ و نصیحت کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر کئی مرتبہ اللہ کی محبت کا نور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کی مجلس کیا خوب مجلس ہے جس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہوں اور رحمت الہی کی امید ہوتی ہو، ایسی مجلس مجلس ذکر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کو اگر ہم مجالس ذکر میں آ کر سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔
ایسی مجلس میں انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. یہ دلوں کو زندہ کرنے کی محفلیں ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کی محفل سے جب صحابہ اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے تو ان کو اس محفل کے اتنے اثرات محسوس ہوتے تھے. اس کے بعد جب اس کیفیت کے اندر کمی پاتے تو وہ پریشان ہو جاتے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب کی مجلس سے اٹھ کر جب ہم آتے ہیں تو دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے, دل کی حالت بدل جاتی ہے. اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس جب آتے ہیں, اپنے ماحول میں آتے ہیں تو وہ تازگی نہیں رہتی. تو انہوں نے اس کو نفاق سمجھا اور پریشان ہو گئے اور کہنا شروع کر دیا نافق حنظلہ. کئی دن جب وہ مجلس میں نہیں آئے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حنظلہ تم کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ کہنے لگے نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. پوچھا کیا مطلب؟ کہ بھئی جب ہم نبی علیہ السلام کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں, اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں, دلوں کے اندر ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے. لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر ہر وقت وہ اسی طرح رہے تو فرشتے تمہارے ساتھ جو ہے مصافحہ کریں, راستوں کے اندر تم سے مصافحہ کریں, تمہیں اپنی روزانہ کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھائیں, تمہیں مصافحے کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی وہ کیفیت نصیب فرما دیتے ہیں اور کبھی اس کیفیت پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اب چونکہ رمضان المبارک قرآن مجید کے ساتھ مناسبت رکھنے والا مہینہ ہے تو ہمارے مشائخ ماہ سیام کو شہر القرآن بھی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. چنانچہ ہمارے اکابر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اب کتنی تلاوت کرتے تھے اس کی چند مثالیں سن لیجیے. رمضان المبارک کے اندر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. آج حفاظ جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو وہ آپس میں بیٹھ کر دور کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ دور کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. چنانچہ پورے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 32 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے, ایک رات میں پڑھتے تھے. پورا قرآن یعنی دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے اور رات بھی پورا قرآن ختم کر لیتے تھے, اور 3 قرآن تراویح کے اندر پڑھنا ان کا معمول تھا. گویا کہ 63 قرآن پاک وہ پڑھ لیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 70 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اب یہ باتیں ہمیں عجیب لگتی ہیں, لیکن آج کے دور میں بھی الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہیں, ہمارے حضرت جی سے جڑے ہوئے کچھ ایسے عشاق ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اس دور میں بھی ایک قرآن روزانہ پڑھ لیتے ہیں رمضان میں. تو بھئی اگر آج کا کمزور انسان بھی ایک قرآن روزانہ پڑھ سکتا ہے تو وہ تو پھر صحابہ تھے, اولیاء کاملین تھے, فقہا تھے, عشاق قرآن تھے. ان کا دل تو اللہ کی محبت میں تڑپتا تھا, مچلتا تھا, وہ کیسے نہیں پڑھ سکتے تھے. الحمدللہ اس عاجز نے اپنے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول دیکھا ہے کہ زندگی کے جو آخری ایام تھے اس میں بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنے کا ان کا معمول تھا. یعنی ان کی زندگی کا جو آخری سال تھا اس میں ان کی ڈائری, ان کی ایک عادت تھی, قرآن کی ابتدا کرتے تھے تو ڈائری پہ لکھ لیتے تھے, تیسرے دن کی تاریخ میں اختتام لکھا ہوا ہوتا تھا. تو 63 قرآن پاک انہوں نے پڑھے تھے آخری سال کے اندر. تو بھئی جب ایک عام آدمی نبی علیہ السلام کا ایک عام امتی آج کے دور میں وہ قرآن سے محبت کا یوں اظہار کر سکتا ہے تو ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں, مگر عشاق کے لیے کچھ بھی عجیب نہیں ہے. جن کو عشق اور محبت سے واسطہ ہو تو وہ جانتے ہیں کہ عشق و محبت کیا کچھ کروا دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پوری زندگی میں دستور رہا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید کو وہ ختم فرما لیا کرتے تھے. یعنی ایک منزل
روزانہ پڑھتے تھے، اور 7 منزل میں سے 1 منزل روزانہ پڑھتے تھے، اور 7ویں دن قرآن مجید ان کا مکمل ہو جاتا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری زندگی ہر ہفتے میں قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو تیسرے دن قرآن پاک کو مکمل کر لیتے، اور جب آخری عشرہ آتا تو رمضان کی ہر ایک رات میں ایک قرآن مجید کو پورا کیا کرتے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رمضان ہوا شہر تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی تلاوت کا مہینہ اور روزے دار کو کھانا کھلانے کا مہینہ، یعنی یہ 2 کام ہیں جو کرنے والے ہیں، ایک تو بندہ کثرت سے تلاوت کرے اور دوسرا روزے دار کا افطار کروائے، تو یہ کام ہے جو رمضان کے کرنے والے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے تدریس کے کام کو موقوف فرما دیتے اور فرمایا کرتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ تو رمضان فقط قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن ہی پڑھنا اور سننا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے دن کے اول حصے میں، یعنی اما عائشہ صدیقہ ام المومنین، وہ رمضان کے دن کے اول حصے میں ہی پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایک بزرگ تھے زبید الیامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ پر جتنے بھی لوگ آتے تھے روزانہ ان کا معمول تھا کہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ منصور بن زازان کے متعلق ہے کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا کی تھی، ان کے تھوڑے سے وقت کے اندر بڑے بڑے کام ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی نیند میں برکت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا کی تھی۔ ہم نے اپنے حضرت جی کو دیکھا ہے، جب حضرت جی کے اسوار کی کثرت ہوتی تھی تو 24 گھنٹے میں تھوڑی سی دیر میں اللہ تعالیٰ حضرت جی کی نیند کو پوری کر دیا کرتے تھے۔ ہم اپنے جو کیلکولیشن ہمارے دینوں میں ہوتی تھی جی 6 گھنٹے سونا ضروری ہے تو 7 گھنٹے ضروری ہے، تو انسان کے دین کو فریش ہونے کے لیے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، مگر جب حضرت جی سے بیعت ہوئے اور حضرت کے معمولات کو قریب سے دیکھا تو وہ ساری کیلکولیشنیں غلط ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عام انسان کی نیند اگر 8 گھنٹے میں پورا ہوتی ہے تو اللہ اپنے اولیاء کاملین کی نیند کو 8 منٹ میں بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ وہ بہت دفعہ یہ آزمایا۔ پھر ہمارے مشائخ صرف قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے تھے۔ ہمارا قرآن پڑھنا اور ہمارا قرآن سننا اور ان کے قرآن پڑھنے اور سننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم تراویح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن، یہ تراویح میں سن رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور سننے والا کیا سن رہا ہے۔ اگر کسی رکعت میں حافظ صاحب 1 کے بجائے 2 رکوع پڑھ دیں تو پیچھے سے جو ہے نا لوگ ایک قدم سے دوسرے قدم پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے رکعت پوری کرنا۔ مگر وہ حضرات، ان کو قرآن پاک سے شوق، محبت اور عشق کا تعلق تھا، وہ رغبت سے قرآن پاک پڑھتے تھے، رغبت سے قرآن پاک کو سنا کرتے تھے۔ ہماری مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو اگر بخار ہو اور اس کو نزلہ لگا ہوا ہو تو آپ اس کو جتنا مرضی اچھا کھانا کھلائیں اس کا کھانے کو دل ہی نہیں کرے گا، ایک لقمہ بھی نگلنے کو دل نہیں کرے گا۔ اب اس میں کھانے کا قصور نہیں ہے، کھانا تو لذیذ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، لیکن وہ بندہ ہی بیچارہ بیمار ہے۔ اب جس بندے کو نزلہ زکام ہو، آپ لاکھ اسے کہتے ہیں کھانا اتنا مزے کا ہے، اتنا اچھا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو صحت مند ہو اور اسے بھوک لگی ہوئی ہو، آپ اس کے سامنے کھانا رکھیں، پھر دیکھیں وہ کھانے کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر رغبت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، روحانی اور اعتبار سے وہ صحت مند ہوتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت کے اندر ان کو لذت ملتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے۔ اور ہم روحانی طور پر نزلہ زکام کے مریض ہیں، ہمیں گناہوں کا نزلہ زکام ہے، ہمارے لیے ایک آیت کا پڑھنا ہی مشکل، ایک پارے کا پڑھنا مشکل، ہم اسے بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کے پڑھنے میں لذت نہیں، اس کے اندر مقناطیسیت نہیں، قرآن تو دلوں کو کھینچنے والی کتاب ہے،
یہ تو دلوں کا مقناطیس ہے. ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمیں نزلہ ہے، ہمارا ناک بند، زبان بے ذائقہ، ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو اس میں ہمیں اپنے علاج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا علاج کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کا دل منور ہو اور اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہ آئے، اور قرآن پڑھنے سے اس کی طبیعت بھر جائے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے اکابر ذوق اور شوق سے قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن پاک سنتے بھی تھے، بلکہ وہ ایک ایک چیز کو، ایک ایک آیت کو لذت کے ساتھ پڑھتے تھے. دیکھ ایک بندہ سخت گرمی کے اندر تپتے ہوئے صحرا میں چلتا ہوا شدت پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی کے چشمے پر پہنچ جائے تو وہ اس ٹھنڈے پانی کے ایک ایک گھونٹ کو کتنی رغبت اور شوق سے پیے گا. اس سے زیادہ رغبت اور شوق سے ہمارے اکابر قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. چنانچہ جب اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو پھر ان کا دل مچلتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. چنانچہ ہمارے اکابر نے مستقل عنوان لگایا القرآن للبکا، کہ قرآن کا رونے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے العینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، قرآن پڑھتے ہوئے روئے، اللہ کی یاد میں روئے، اس لیے کہ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں ہمارے ملک میں بھی، ہمارے یہاں بھی کوئی چیز امپورٹ کی ہوئی ہو نا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں جی امپورٹڈ چیز ہے، یہ ہمارے ملک میں نہیں بنتی، یہاں کی ہے ہی نہیں، یہ باہر کی چیز ہے. آپ کہتے ہیں جی اتنا فرق کیوں قیمت میں؟ بظاہر ایک جیسی چیز ہے اور قیمت میں زمین اور آسمان کا فرق. تو دکاندار کہتا ہے جناب یہ امپورٹڈ مال ہے. تو یہ جو آنسو ہے نا، آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو، قرآن کو پڑھتے ہوئے آنسو کا نکل آنا، دعا مانگتے ہوئے آنسو کا نکل آنا، یہ آسمانوں کے اوپر امپورٹڈ مال کی مانند ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے ہاں تو رونا دھونا ہے ہی نہیں، ان سے گناہی سرزد نہیں ہوتا تو رونا کس بات کا؟ وہ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی سمجھ ہیں، بے نیاز ہیں، اللہ کو کسی کی پرواہ ہی نہیں. تو یہ آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں یہ آسمان سے اوپر کی دنیا میں امپورٹڈ مال کی مانند ہے. جیسے ہم امپورٹ کی ہوئی چیز کو بہت بھاری قیمت دے کر خرید لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی آنکھ سے نکلے ہوئے شوق اور خوف کے آنسو کو بہت زیادہ اجر عطا فرما کر قبول فرما لیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْقُرْآنِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ سنتے تھے اس قرآن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ جاتی تھی. ہم بھی قرآن سنتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن ایک آنسو نہیں نکلتا. اس آنسو کی قدر و قیمت کا پتہ قیامت میں چلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، علماء، صلحاء، شہداء، یہ سب شفاعت کریں گے. جب ہر ایک کی شفاعت قبول ہو جائے گی اور اب کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا تو ایک جہنمی جہنم میں ہوگا. اس جہنمی کی آنکھ کی پلکوں کا بال اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اے اللہ، یہ شخص زندگی میں آپ کے خوف سے یا آپ کی محبت کی بنا پر ایک مرتبہ رویا تھا اور بال کے برابر آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا اور اس آنسو سے میں تر ہو گیا تھا. اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو یہ رویا تھا اور ایک مرتبہ تو آپ کی محبت میں یا آپ کے خوف میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اعلان کر دو یہ وہ بندہ ہے کہ پلکوں کے بال کی گواہی دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بری فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیں کہ ایک آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. تو پھر آپ بتائیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور سسکتے ہوئے جو بندہ روئے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا. اس لیے ہم اللہ سے قرآن کی محبت کو مانگا کریں.
کہ اے اللہ ہمارے سینوں کے اندر اس آگ کو گرم فرما، یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے یا سنتے وقت رونا مستحب ہے، یہ عارفین کی صفت اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یہ ایسی مبارک کتاب ہے کہ اس قرآن کا اثر یہ ہوتا ہے، اس قرآن کے کلام کا یہ اثر ہے کہ انسان کا جسم بھی نرم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سن کر جو اہل ایمان ہیں ان کے دل تڑپتے بھی ہیں اور نرم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت دل کے اوپر قرآن پاک کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ جاتا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ کانپ جاتا۔ بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مدح اللہ البکائین فی کتابہ، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے قرآن کو پڑھ اور سن کر رونے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون۔ تو اس کو پڑھ سن کر اہل صفہ اتنا روئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لن یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی، اللہ کے محبوب ایک رات تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بکا، نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور رو پڑے، ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم فبکا، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھی پھر رو پڑے، فاعادها ثم بکا، پھر تیسری مرتبہ اس آیت کو دہرایا تو پھر رو پڑے۔ اس کے بعد فرمایا، ویل لمن تدرکہ رحمت اللہ، اس شخص کے لیے بربادی ہو جسے اللہ رب العزت کی رحمت نہیں پہنچی۔ یعنی قرآن کو پڑھتے ہوئے رونا، قرآن کو سنتے ہوئے رونا، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے تو بربادی ہے کہ جس کو قرآن سن کر اور پڑھ کر رونا نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم نے بہت محنتیں زندگی میں کی ہیں، دنیا کی تعلیم کے لیے، ڈگریوں کے لیے بہت کچھ کمایا ہے۔ کاش ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ قرآن کو پڑھنے میں، قرآن سے دل لگانے میں، اس کو سمجھنے میں بھی وقت کریں، تاکہ ہماری رغبت قرآن سے بڑھے، ہماری محبت قرآن سے بڑھے، قرآن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ پیدا ہو۔ الحمدللہ جتنے بھی صاحب ایمان ہیں ان کے دل میں قرآن کی محبت موجود ہے، تبھی تو وہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ اپنے بچوں کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ بنے۔ مگر یہ صرف یہ کافی نہیں ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی تو ہمارے مقصود اصلی ہیں، اللہ ہی تو محبوب اصلی ہیں، اللہ کے علاوہ اور ہے کیا؟ جب محبوب کی چاہت یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ چاہیے کہ تم میرا کلام پڑھو، مجھ سے باتیں کرو، اور میں تمہاری پلکوں کو بھیگا ہوا دیکھوں، تمہاری آنکھوں کو آنسوؤں سے تر دیکھوں، جب اللہ یہ چاہتے ہیں تو کیا محبوب کی چاہت کو پورا کرنا یہ کوئی عاشق کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ تو ہم اپنے دل میں ذوق اور شوق پیدا کریں، عشق کا جذبہ پیدا کریں، اور قرآن سے تعلق کو اس حد تک تو بڑھائیں کہ کم از کم ہمیں کبھی کبھی رونا آ جایا کرے۔ ٹھیک ہے ہم ہر دفعہ نہیں رو سکتے، کبھی کبھی تو رونا آئے، چلے لوگوں کے سامنے نہیں آتا تو تنہائی میں رو لیا کرے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پوری رات اس آیت کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم
فإنك أنت العزیز الحکیم، اگر آپ نے ان لوگوں کو عذاب دیا تو اے اللہ یہ آپ کے بندے ہی ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو بے شک آپ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام آ کر میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ میں نے نبی علیہ السلام کے آنسو زمین پر گرتے ہوئے دیکھے۔ اب غور کریں کہ یہ آنسو کی لڑیاں کیوں جاری ہوتی تھی؟ آخر اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہی تو تھی کہ وہ کلام پڑھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے جھڑیاں بہہ جاتی تھی۔ عربی زبان میں عین جو ہے یہ بھی آنکھ کو کہتے ہیں، تو ایک عین اس آنکھ کو کہتے ہیں اور ایک عین چشمے کو کہتے ہیں۔ اگر چشمہ خشک ہو تو اس چشمے کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ آنکھ کا چشمہ بھی کسی کا خشک ہو تو پھر اس آنکھ کا کیا فائدہ؟ اگر کسی بندے کی آنکھیں خشک ہوں تو اسے اپنی آنکھوں کی خشکی پر بھی رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ان آنکھوں سے چشموں کو جاری فرما دے۔ چنانچہ یہی کیفیت صحابہ کی بھی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان رجلا بکاء لا یملک دموعه اذا قرأ القرآن، کہ وہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو روک ہی نہیں سکتے تھے، فوراً رونے لگتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگتے تھے تو رو پڑتے، یہاں تک کہ ان کی قرات منقطع ہو جاتی اور تیسری صف میں کھڑے ہوئے لوگ ان کے سسکنے کی آواز کو سنتے تھے، آخری صفوں کے اندر ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے ابن عمر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن قیامت کا جس دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کیا دن ہوگا، اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اس کی ہیبت سے رو پڑے، حتیٰ کہ روتے روتے گر گئے، اور بعد کے اندر جو تلاوت قرات تھی وہ جاری نہ رکھ سکے چونکہ روتے روتے ان پر اتنا گریہ طاری ہو گیا تھا۔ اس لیے جو بندہ قرآن کی تلاوت کے وقت نہ رو سکے تو اس کو اپنے نہ رونے پر رونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ بندے کو قرآن پڑھ کر رونا نہ آئے۔ عبداللہ بن عامر بن زبیر نے اپنی دادی اسما بنت ابی بکر سے پوچھا کہ صحابہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے صحابہ کے بارے میں ایک ہی بات کہی، فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں جس طرح کی صفت بیان کی کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو یہی حالت تھی صحابہ کی کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں رونا اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے دل کے اندر وہ پاکیزگی اب نہیں رہی، دل پاکیزہ نہیں، دلوں پر گناہوں کے روگ ہیں، گناہوں کے زنگ ہیں۔ اگر دل پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ قرآن کے پڑھنے اور سننے میں ہمیں مزہ آنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عشاق قرآن میں شامل فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں قرآن سے دل کو لگا لیجئے، ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھیے اور کوشش کریں کہ اس کا حق ادا ہو۔ اتنی محبت سے پڑھیے کہ اس محبت کی تاثیر باقی پورے سال میں رہے۔ یہی تو مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم نے اس قرآن سے غفلت برتی تو پھر اس میں ہمارے لیے بہت بڑی کم قسمتی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے شہر القرآن بنا دے، کہ جیسے فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، اس لیے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، ذوق و شوق سے اس کی تلاوت کیجیے
اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیجئے. مرد مسجد کے اندر جا کر قرآن کو پڑھیں سنیں، اور عورتیں بھی قرآن پاک کے پڑھنے سننے کا اہتمام کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہمارے ہاں خواتین کے لیے دورہ تفسیر القرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں پورے کے پورے قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے گا اور اس کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی. اب یہ کتنا اچھا موقع ہے خواتین کے لیے، ہماری ان ماؤں بہنوں کے لیے جو پورا سال گھر کے کام کاج میں اتنا مشغول رہتی ہیں کہ انہیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا وقت نہیں ملتا. اب اس مہینے کے اندر وہ اپنے آپ کو اگر اپنے وقت کو فارغ کر لیں گی اور اس کے لیے اپنے دل کو تیار کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ کتنا ان سے راضی ہوں گے، کتنا خوش ہوں گے، کتنا ان کے دلوں میں نور آئے گا، ان کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، ان کی اولاد کے اندر کتنی نیکی اس کی وجہ سے آئے گی. اس لیے اس وقت کو، اس موقع کو غنیمت سمجھیے کہ جو دورہ تفسیر کی ابتدا انشاءاللہ اتوار سے یہ دورہ تفسیر قرآن شروع ہو جائے گا، اور اس کا وقت جو ہے صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہے. تو جو خواتین آ سکتی ہیں، قریب کی خواتین، وہ یہاں پر تشریف لے آئیں. SOPs کی رعایت کے ساتھ فاصلے سے ان کو بٹھایا جائے گا، ماسک کی پابندی کے ساتھ، اور وہ یہاں آ کر ذوق اور شوق سے تلاوت کو سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں. اس میں قرآن کی تلاوت بھی کی جائے گی، اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا، اور ضروری تفصیلی نکات بھی بیان کیے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اس کو سننے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. اور ایک پارہ، روزانہ کا ایک پارہ، یہ کوئی مشکل بھی نہیں. پورا دن آپ کا جو ہے نا اس کے نور کے اندر، اس کی نورانیت کو لیے ہوئے گزرے گا، اس احساس کے ساتھ گزرے گا. اس لیے اس میں غفلت نہ کیجیے، اس موقع کو جانے نہ دیجیے. اور جو ایسی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو یہاں آ نہیں سکتی دور ہونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ اسکائپ کے ذریعے آن لائن پھر اس کلاس کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروا لیں اور وہ بیٹھ کر سنیں. الحمدللہ قرآن بھی ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، اس کی تفسیر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر دعا بھی ہوگی. اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے، اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہ دعا بھی ایسی ہوگی انشاءاللہ کہ جس سے آپ کے دل کی دنیا پلٹے گی. تو اس لیے ان قیمتی دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے. کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اس کا حصہ بنیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہمارا شمار غافلوں میں لکھا جائے. اگر ہم نے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا اور اسی طرح غفلت میں گزار دیا تو پھر کیا فائدہ ہماری زندگی کا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ شرکت کر کے دیکھیں گی، آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ بغیر قرآن سنے اور بغیر قرآن سمجھے روزے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور قرآن کو سن کر اور سمجھ کر اور اس دعا میں شریک ہونے کے بعد اب روزے کی اور افطار کے وقت کی دعاؤں کی جو ہے نا کیفیت کیا ہے. چند دن کی شرکت ہی سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ آپ کر لیں گے. اس لیے اس میں ذوق اور شوق سے شرکت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہم سب کے لیے اس رمضان کے مہینے کو گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بنائے، اپنے قرب اور محبت کے حصول کا مہینہ بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چونکہ یہ بیان آن لائن جو ہے وہ سنا جا رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، اور اکثر کامنٹس کے اندر یہ عاجز دیکھتا ہے کہ کئی دوست کہتے ہیں جی آپ توبہ کے کلمات ضرور پڑھا دیا کریں. تو انشاءاللہ یہ عاجز اب توبہ کے کلمات پڑھائے گا. جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، باقاعدہ بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کی نیت سے، تو وہ بیعت کی نیت کر لیں. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں. اور عام لوگ اگر ان کا ذہن ابھی بیعت ہونے کا نہیں بنا تو وہ توبہ کی نیت سے بھی ان کلمات کو اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. یہ فائدہ تو ہوگا ہی صحیح کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.
تو ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ رمضان کے اندر اگر ہم ذکر مراقبے کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور ہمارے معمولات جو ہیں یہ بہت ہی آسان ہیں کہ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ ہم استغفار پڑھ لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں. قرآن کی تلاوت تو روزانہ کرنی چاہیے، مگر رمضان میں اس کو بہت بڑھا دینا چاہیے. اسی طرح چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں گے تو ہمیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے بھی ذکر کا اجر ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے. نفل کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر. تو اس لیے اگر رمضان میں ہم ذکر کی عادت ڈال لیں گے، وقوف قلبی کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ہمارا وقت کتنا قیمتی بن جائے گا. اور کچھ منٹ کے لیے روزانہ مراقبہ کیا کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیا کریں، سر جھکا کر، ہر طرف سے ہٹ کٹ کر دل کی تار اللہ سے جوڑ کر بیٹھیں اور یہ تصور کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آنکھیں بند کر لیجئے. جہاں بھی یہ آواز جا رہی ہے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی تار جوڑ کر بیٹھیں، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کو اپنا بنا لو، 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 اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو.
اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا 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 بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اے اللہ، آپ کا مبارک مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، اے اللہ نور کی بارش کرنے والا مہینہ قریب آ گیا، مگر ہمارے دل کے برتن گندے ہیں، دل کے برتن ناپاک ہیں۔ میرے اللہ، آپ ناپاک برتن میں نور نہیں ڈالا کرتے۔ اے اللہ، جب ہم جیسا کمزور انسان گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، گندے اور ناپاک برتن میں پاک پانی ڈالنا پسند نہیں کرتا، آپ اپنی محبت کا نور، اپنے عشق کا نور، تقوی کا نور، اخلاص کا نور، ایمان حقیقی کا نور ناپاک دل میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اے اللہ، ہم اپنے دل کی گندگی کا رونا آپ ہی کے سامنے روتے ہیں۔ میرے اللہ، ہم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے پاک ہونا چاہتے ہیں، پاک حالت میں اس رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمیں پاک فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے، لغزشوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، پرانے پاپی ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ایسے سب گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی ہم نے توبہ کی اور پھر ان گناہوں کو کر بیٹھے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما، ہمیں توبۃ النصوح کی حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ میرے مالک، ہم نے توبہ کے جو کلمات ابھی پڑھے، اے اللہ، ہم نے گناہوں سے جان چھڑوانے ہی کے لیے پڑھے، نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پڑھے۔ اے اللہ، آپ ہماری گردنوں سے شیطان کی غلامی کا طوق اتار دیجئے۔ اے اللہ، آپ ہمیں اپنی بندگی میں لے لیجئے، اپنی بندگی کی پناہ میں لے لیجئے، اپنے محبوب کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دیجئے، ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا لیجئے۔ تیرے اللہ کرم فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، دن کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تنہائیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، مجلسوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری فکری گناہوں کو معاف فرما، ذہنی گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ قلبی گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک کئی مرتبہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں لیکن گناہوں کے خیالات ہماری جان نہیں چھوڑتے، ہم دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے اے اللہ ہم دل کے دماغ سے اس کو سوچتے ہیں، اے اللہ ہمارے ایسے سب گناہوں کو بھی معاف فرما۔ میرے مالک ہمارے دل کو اپنی محبت کا نور عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اے اللہ ذکر سے آباد فرما، قرآن پاک کے نور سے آباد فرما۔ میرے اللہ ہمارے دل کو اپنا گھر بنا، آپ نے خود ہی فرمایا کہ قلب عبداللہ عرش اللہ کی مانند ہے۔ میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے دل کو اپنی محبت کا مقام بنا، اے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت کے قابل بنا، اے اللہ ہمارے دل کو اپنے قابل بنا۔ میرے مالک کرم فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ جن کے دلوں کو آپ نے مزکا کیا، اے اللہ جن کے دلوں کو سنوارا، میرے اللہ وہ خود سے تو نہیں سنور گئے، آپ ہی نے سنوارا، آپ ہی نے بنایا، میرے اللہ آپ ہی نے تو ان کی مدد کی، آپ ہی نے ان کے دل میں توفیق کو ڈالا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے محبوب کے غلام امتی ہیں، اے اللہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں، اے اللہ اگرچہ ہم کمزور ہیں لیکن میرے اللہ ہے تو آپ ہی کے نام لیوا، آپ کے محبوب کے نام لیوا۔ اے اللہ آپ بھی ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، دل کے روگ دور کر دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ میرے اللہ آپ تو ہمارے بن جائیے۔ اے اللہ آج دنیا والے دشمن ہیں، آسمان بھی دشمن، زمین بھی دشمن، اے اللہ فضائیں بھی بدلی بدلی نظر آ رہی ہیں، لوگ بھی تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت سارا زمانہ مسلمانوں کا ایمان والوں کو دشمن ہے۔ میرے اللہ یہ فقط آپ کا نام لینے ہی کی وجہ سے ناراض ہیں، اے اللہ آپ کو اب اپنا بنا لیجئے، آپ تو کہہ دیجئے کہ ہاں تم میرے ہو۔ میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں دوغلے پن سے محفوظ فرما، دو رنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا والے ہمیں آپ کا سمجھتے رہیں اور ہم دل سے آپ کے نہ ہو، اے اللہ اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ میرے اللہ اس نفاق سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس نفاق سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا والے اللہ والے سمجھیں اور ہم دل سے شیطان کے پجاری ہوں، نفس کے پجاری ہوں، خواہشات کے پجاری ہوں، میرے اللہ ایسے نفاق سے ہماری حفاظت فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال ان لوگوں کی مانند ہو، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اے اللہ دنیا والے ہمیں آپ کا سمجھتے رہیں اور اے اللہ ہم دل میں دنیا کی محبتیں پالے ہوئے زندگیاں گزارتے رہیں۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام گناہوں کو، ہمارے انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جتنے بھی افراد ہیں، اے اللہ حاکم ہیں، محکوم ہیں، ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بچے ہیں یا جوان بچیاں ہیں، اے اللہ سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، عصمتوں کی حفاظت فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما، دجل و فریب سے محفوظ فرما، شیطانی قوتوں کے شر سے محفوظ فرما، کفار کی فتنوں سے محفوظ فرما، منافقین کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، دائیں بائیں سے حفاظت فرما، آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں باہر کے شر سے اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ فرما۔ میرے اللہ ایک گھر کا بیدی، اے اللہ ایک گھر کا بھیدی، ایک بدکار اور بدماش دشمن نفس کی صورت میں ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ میرے اللہ ہم باہر کے دشمنوں کو گالیاں دیتے ہیں، باہر کے دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہاتھ پھیلا پھیلا کر ان کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ نفس کا بھیدی ہے جو نفس امارہ ہے، اے اللہ اس نفس امارہ کو اپنی رحمت سے نفس مطمئنہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر کے دشمنوں سے تو بچ جائیں اور یہ اندر گھر کا بھیدی، اندر کا دشمن، اے اللہ یہ ہمیں دھوبی پٹکا دے دے، یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے گرا دے۔ اے اللہ نفس کی شرارت سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ بڑا خطرناک دشمن ہے۔ اے اللہ جب آپ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے بھی فرما دیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء
الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ کے شر سے اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحم کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم تو آپ کے محبوب کے کمزور امتی ہیں، اے اللہ ہم اس نفس کی خباثتوں کو، اس کے مکر کو، اس کے ہیلوں کو نہیں پہچانتے۔ میرے اللہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اس کی شر سے محفوظ فرما، ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ ذکر و سلوک کا راستہ آپ کے اولیاء کے ساتھ جو نسبتیں جوڑی تھی، اے اللہ ہم نے تو اسی لیے یہ نسبت جوڑی تھی کہ ہمیں تزکیہ نفس کی نعمت مل جائے گی، نفس کے مکر سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن اے اللہ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس نفس نے ابھی ہماری جان نہیں چھوڑی، اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، شیطانی قوتوں کے شر سے، اور اے اللہ اس نفس اور شیطان کے جو اعلی کار ہیں، اے اللہ جو چیزیں ان کا شکار بنانے میں اے اللہ ان کی معاون بنتی ہیں، اے اللہ ان کے شر سے بھی بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمیں موبائل فون کے فتنے سے بچا لیجیے، اس کے غلط استعمال سے بچا لیجیے، ضرورت کے زیادہ استعمال سے بچا لیجیے۔ اے اللہ موبائل کا استعمال جہاں سے غفلت کی شکل اختیار کرتا ہے، جہاں سے غفلت کا آغاز ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں وہاں پر روک دیجیے۔ اے اللہ اس فتنے میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ہم اس میں پھنس چکے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں نہیں نکل پاتے۔ اے اللہ آپ ہی کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہمیں فیس بک کے فتنے سے بچا لیجیے، ہمیں یوٹیوب کے فتنے سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں گیمنگ کے فتنے سے بچا لیجیے۔ اے میرے مالک رحمت فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اے اللہ موسیقی کے فتنے سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں ڈراموں کے فتنے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، اے اللہ ہم کبھی ان جالوں میں پھنس جاتے ہیں، اے اللہ شیطان نے ظلماتی جال بھی پھیلا دیے اور کچھ لوگوں کو پھنسانے کے لیے نورانی جال بھی پھیلا دیے۔ اے اللہ وہ دین کے نام پر ان کو پھنساتا ہے اور پھر اس کے بعد گناہوں کے راستے پر وہ لے جاتا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے دل کا رونا کس کے سامنے کہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ کرم فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ امت کے بیٹے اور ان کی بیٹیوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، خلوتیں برباد ہو رہی ہیں، تنہائیاں برباد ہو رہی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اے اللہ آپ ہی ہیں جو بچا سکتے ہیں۔ میرے مالک آپ اپنی خشیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے تعلق کی لذت عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک آپ نے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ نفس لذت کی طرف دوڑتا ہے، لذت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اے اللہ آج شیطان نے ان چیزوں کو مزین بنا کر نفس کے لیے مرغوب بنا دیا، نفس کے لیے لذیذ بنا دیا۔ میرے اللہ اگر ایسے موقع پر، ایسے وقت میں، ایسے فتنوں کے دور میں میرے اللہ اگر آپ نے اپنے بندوں کو ذکر کی لذت عطا نہ کی تو اے اللہ یہ اس جال میں پھنسے رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں ذکر کی لذت عطا فرما دیجیے، ذکر کی حلاوت عطا فرما دیجیے، درود شریف کی لذت عطا فرما دیجیے، قرآن پاک کی لذت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کا نوجوان دیکھنے کی لذت سے واقف ہے اور نظر کو بچا لینے میں جو لذت ہے اس سے واقف نہیں۔ اے اللہ اس لذت سے آگاہ کر لیجیے۔ میرے اللہ رحمت فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے آپ کافی ہیں، اے اللہ ہم آپ پر راضی ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے شہر غفران بنا دیجیے، ہمیں غفلت سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم پورا سال غفلتوں میں زندگی گزارتے ہیں، اس مبارک مہینے کو اے اللہ غفلت کی آلودگی سے بچا لیجیے۔ کرم فرمائیے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلا دیجیے، شریعت اور سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو اپنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، وباؤں کے اندر امراض میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔
اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکی تقوی میں آگے بڑھا، سب کی اولادوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ان کے مستقبل کو روشن فرما، جن گھروں میں جوان عمر بچے بچیاں ہیں اے اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کی سبیل پیدا فرما، سب کو باعزت زندگی عطا فرما، باعصمت زندگیاں نصیب فرما، خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے اور آپ کے محبوب نے ہمارے لیے حلال کو پسند کیا، اے اللہ ہم آپ سے حلال کی نعمت وسعت کے ساتھ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما دیجئے، حلال طریقے سے ہماری ہر ضرورت کو پورا کر دیجئے، اے اللہ حلال کے اندر برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اور آپ کے محبوب نے ہمارے لیے حرام کو ناپسند کیا، اور حرام ہے بھی ایسی چیز جو جہنم کا ایندھن ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں لقمہ حرام سے بچا لیجئے، عمل حرام سے بچا لیجئے، حرام نظر سے بچا لیجئے، حرام سماعت سے بچا لیجئے، اے اللہ حرام شوق ہمارے دل سے نکال دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ جیسے آپ نے ہماری پیشانی کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، ہمارے ہاتھ کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، دجالی قوتوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار عالم اپنی رحمت سے اس وبا کی صورتحال کو پوری دنیا سے ختم فرما، اس مصیبت کو ختم فرما، اور اے اللہ اگر یہ کسی کی سازش ہے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے کسی کے مذموم عزائم اور مقاصد ہیں آپ تو خود جانتے ہیں، اللہ اعلم باعدائکم، آپ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمن کو تم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ایسے دشمن کو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے مالک آپ پکڑ لیجئے، اے اللہ آپ برباد کر دیجئے، اے اللہ جو کرونا صرف مسجدوں کے اوپر ہی اترتا ہے، حرمین کے اوپر اترتا ہے، میرے مالک آپ اس کی وبا کو ختم فرما دیجئے، اگر یہ ہمارے گناہوں اور شک کی وجہ سے شامت اعمال ہے ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور میرے مالک اگر یہ کوئی ہمارے لیے آزمائش ہے اے اللہ اپنی اس آزمائش کو ختم فرما دیجئے، پوری دنیا کے اندر عافیت کو پھیلا دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اپنے محبوب کے کلمے کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیجئے، اس کلمے کے نور سے پوری دنیا کو منور کر دیجئے، اے اللہ ظلمتیں ختم فرما دیجئے، اندھیریاں ختم فرما دیجئے، اے اللہ دلوں کی ظلمتیں ختم فرما دیجئے، کدورتیں ختم فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اپنی خصوصی حفاظت شامل حال فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہمارے جسموں کی بھی حفاظت فرما، ہماری روح کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی مدد اور نصرت کے بغیر زمین پر چل پھر نہیں سکتے، نہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، اپنی نظر حفاظت سے محروم نہ فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، پورا کرم فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کمزور لمحات میں ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آزمائش کے لمحوں میں ہماری حفاظت فرما، پروردگار جتنے بھی دوست احباب اس دعا میں شامل ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں، اے اللہ یہ شامل نہیں سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ جو ہمارا ہونے والا یہ درس قرآن ہے، دورہ تفسیر کی کلاس ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو بہت قبول فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت عطا فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے رحمت کا معاملہ فرما، اور اے اللہ اس میں شامل ہونے والی جتنے بھی خواتین ہیں اے اللہ ان سب کو اپنی مقرب اور مقبول بندیوں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.